ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک, آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کی سحر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین, اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائٹ ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ پروگرام کے اہتمام تک برقرار رہتا ہے. تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے شمار کالرز ہمارے لائن پر انتظار کر رہے ہیں. ہم بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو ہیلو. ہیلو. جی فرمائیں. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنی ٹی وی کی والیوم دھیمی کر میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں 2006 میں آیا تھا اس کنٹری میں. ٹھیک. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی جی میرا نام سجاد ہے. جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیں. میرا ایک دوست تھا, اس نے یہ لڑکی سے شادی کیا. ٹھیک. تو 2.5 سال بعد اس کا جھگڑا ہو گیا. ابھی اس کا ایک بچہ بھی ہے 1 سال کا. ٹھیک ہے. تو اس نے پولیس بلایا. ٹھیک. تو اب اس کو نکال دیا ہے, لیکن پولیس کی انکوائری میں تو کچھ ثابت نہیں ہوا. ٹھیک. تو اب اس نے ویزا کا بھی بھیجا ہے اس کو. ٹھیک. بارڈر ایجنسی کو پاسپورٹ وغیرہ. ٹھیک. تو اب اس کا کیا بنے گا؟ ویزا ایجنسی والا چیک کرے گا. ٹھیک. اور یہ جو 3 سال والا کیا قانون ہے کہ اس کو شادی کو 3 سال ابھی نہیں ہوا. اچھا, تو کس ڈیٹ سے یہ 3 سال لیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہاں پہ 2 ان کے لیے آپشن موجود ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی وہاں سے 3 سال تک اگر شادی برقرار رہے, 3 سال کے بعد اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر ریگولیشن 10 کے اندر وہ اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیج سکتے ہیں. مگر اس سے بھی بہتر پوائنٹ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کا بچہ یورپین نیشنل ہے تو بچے کے گراؤنڈز کے اوپر یہ اپلیکیشن ہوم آفس میں لگا سکتے ہیں. تو ابھی اگر بچے کا کانٹیکٹ ان کے پاس نہیں ہے یا بچے کو یہ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے یا پھر وائف کرنے نہیں دے رہی تو ان کو چاہیے یہ کاؤنٹی کورٹ میں جا کے کانٹیکٹ آرڈر کے لیے اپلائی کرے. جیسے کانٹیکٹ آرڈر مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہوم آفس میں اپلیکیشن بھیج دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم 10 ایئر اگو اس ملک میں آئے تھے, تو ہم نے لاسٹ ایئر 7 ایئر پالیسی پہ ہم نے لاسٹ دسمبر اپلائی کیا تھا. اچھا. جو کل پرسوں ہمارا ریفیوز ہو کے آ گیا ہے, لیکن اس ہمیں اپیل کا رائٹ مل رہا ہے, لیکن ہمیں 10 ایئر پورے ہو رہے ہیں جنوری میں. تو ہم کیا اپیل میں تو ہم جائیں گے, لیکن کیا ہم اس دوران اپلیکیشن کر سکتے ہیں لانگ ریزیڈنسی 10 ایئر کے ہوم آفس میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی کیونکہ قانونی طور پہ آپ کے پاس ابھی کوئی ویزا ویلڈ نہیں ہے تو فریش اپلیکیشن اس ٹائم آپ نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کو کرنی چاہیے. فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے اور اپیل کر دیں کورٹ میں. تو جب آپ اپیل کریں گے آپ کو ایک ہیئرنگ ڈیٹ ملے گی. ہیئرنگ ڈیٹ پہ جا کے آپ 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ پہلے آپ ریلائی کر رہے تھے اپنے بچے کے گراؤنڈز کے اوپر کہ بچے کو 7 سال ہو گئے, مگر وہاں پہ ایڈیشنل گراؤنڈ دیں کہ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو 10 سال یہاں پہ لیگل ہوتے گئے رہتے اور کورٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کا 10 ایئرز لانگ ریزیڈنسی کے اندر بھی کیس کنسیڈر کرے. تو وہاں پہ پھر جو امیگریشن جج ہوگا وہ آپ کی اپیل کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک الاؤ کر کے میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیجے گا اور ہوم آفس والے پھر آپ کا کیس اور آپ کے ہسبینڈ کا کیس اندر لانگ ریزیڈنسی روٹ کنسیڈر کریں گے اور ڈیسیژن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہے, کین آئی آسک؟ جی بالکل پوچھ سکیں, فرمائیں. ایکچولی میری سسٹر ہے, ان کے ہسبینڈ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے. اچھا. تو ان کا کالج بند ہو گیا, پھر انہوں نے یہاں پہ شادی کر لی 2012 کے دسمبر میں. ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے آئی تھنک جولائی میں پھر انہوں نے شادی کی بیسس پہ اپلائی کیا تھا.
ٹھیک स्पोज वीजे के लिए। ٹھیک फिर उन्होंने होम ऑफिस ने रिफ्यूजल भेज दिया बिकॉज ऑफ कॉलेज। ٹھیक फिर उसके बाद उन्होंने कोई कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने बेनिफिट अप्लाई किया, हाउसिंग बेनिफिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और जो भी बेनिफिट होते हैं, इनकम सपोर्ट ऑल्सो। ठीक। और मुझे ये बताएं, आपकी जो सिस्टर है वो ब्रिटिश नेशनल है? जी हाँ, वो ब्रिटिश नेशनल। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपसे गलती हुई है, हालांकि करना चाहिए था कि जब होम ऑफिस ने आपके सिस्टर के हस्बैंड की एप्लीकेशन रिफ्यूज की थी तो उसी टाइम आपको हाई कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए थी, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था, तो जो कि आपने नहीं किया। तो फिलहाल तो उनके पास फिर कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो यहाँ पे रहें। कल को अगर इमिग्रेशन की कोई चेकिंग हो, कोई मसला हो, इमिग्रेशन वाले उनको डिटेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बेहतर है फौरी तौर पर किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारे पेपर और बताएं कि आपके जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो कब आए थे, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, शादी कब रजिस्टर हुई, वो खुद काम करते हैं नहीं करते, आपकी सिस्टर काम करती है नहीं करती, तो वो फिर बताएंगे कि अभी बेहतर ऑप्शन क्या है। या तो फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा करा दें, या फिर देखें कि जो पुराना रिफ्यूजल था उसको अगर हाई कोर्ट में चैलेंज कर पाते हैं तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी फरमाएं। मैं 2006 में इधर WH पर आया था। ठीक। और मैं ओवर स्टे हो गया था इधर। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, वो ब्रिटिश नेशनल है। तो क्या मुझे एंट्री इधर से मिल जाएगी? मेरे बेबी भी आने वाला है मेरी वाइफ के, मेरी गर्लफ्रेंड के इन फरवरी टाइम। ठीक। और पासपोर्ट आपका वैलिड है? पासपोर्ट वैलिड है, एक्सपायर हो गया? मेरा पासपोर्ट वैलिड है, 2018 तक है। ठीक। वो है होम ऑफिस के पास है। पर होम ऑफिस के पास कब गया है? आपने कोई एप्लीकेशन भेजा था? भेजी थी मैंने पहले 2010 में। ठीक। और वो किस ग्राउंड के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भेजी थी आपने? नहीं, मेरा कोई पहले मेरी एक्स रोमानियन थी। अच्छा। वो मुझे छोड़ कर चली गई, पर उससे मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी मगर सिविलियन मैरिज का केस था उसके साथ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी आप के लिए बेहतर ऑप्शन है कि बच्चे का वेट करें, जैसे बच्चा बॉर्न होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले और होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा दें बच्चे के ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि बच्चा आपका ब्रिटिश होगा उसके फिर ज्यादा राइट्स बनते हैं। तो साथ में ये भी कोशिश करें कि अगर तो आपके पास कोई आईडी है यहाँ पे और किसी तरीके से अगर आप अपनी शादी भी रजिस्टर करा सकते हैं तो वो भी करा दें, उससे आपका केस ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो बच्चा हो जाए तो यहीं से स्टे मिल जाता है। अगर इंडिया वापस जाते हैं वहां से बाज़ औक़ात वो केस रिफ्यूज कर देते हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि आपने यहाँ पे ओवर स्टे किया है, कानून की ब्रीच की है। साथ में मुझे ये भी नहीं पता कि इधर आपकी वाइफ काम करती है या नहीं करती, क्योंकि अभी इनकम का थ्रेशोल्ड 18,600 है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं 1 साल से आपका फोन ट्राई करती हूँ। मैं 1 साल से कंटिन्यू प्रोग्राम देखती हूँ आपका। तो अभी आपका सवाल क्या है? मुझे ये पूछना है कि मैं पहले विजिटर थी कि इधर मेरी बेटी के घर विजिटर, वो सिंगल पेरेंट है। ठीक। तो उसकी पहले तलाक हो गई थी, उसके 2 बच्चों के 2 बच्चे थे, फिर दूसरी शादी भी उसकी नहीं बनी, उसके 2 बच्चे हैं। तो मैं 4 बच्चों के साथ वो अकेली होती, तो फिर मैं इधर से मेरे 8 साल तक तो मैं विजिटर आती जाती रही। अच्छा। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो हमने 2012 में वो डाल दिए हैं, वीजा अप्लाई किया है। अच्छा। तो अप्लाई किया है हमने। ठीक। तो अब दे रही हूँ हमको। तो अभी हमने अप्लाई किया है। ठीक। तो उन्होंने रिफ्यूज किया था पहली बार। अच्छा। फिर रिफ्यूज किया, उसके बाद में जो है सो फिर उन्होंने ये बोल के रिफ्यूज किया कि तुम 7 साल की 20 साल की लॉ में नहीं आती। ठीक। तो हम तुम्हें रिफ्यूज करते हैं। तो फिर हमने हमारे वकील को बताया, तो वकील बोला नहीं, तुम तो जून में केस डाले थे, तो ये तो जुलाई से लॉ चेंज हुआ। ठीक। तो फिर हम जाके फिर वो अपील आई हमारी, तो अपील में गए थे हम। जुलाई की 6 तारीख को 5 तारीख को अपील थी, तो अपील में गए तो जज के सामने हमारा रजिस्टर ने बात किया। अच्छा। ये 20 साल के 7 साल के लॉ में नहीं आती है, इसको ऐसे क्यों रिफ्यूज किया? तो फिर जज ने लिख के दिया कि इसका केस शुरू से रिकंसिडर करो। ठीक। तो उन्होंने फिर वो भेज दिया होम ऑफिस को, तो होम ऑफिस से लेटर आया, तुम फिर से फीस भरो। अच्छा। तुम्हारा केस वर्कर के पास है, हम देखेंगे। अच्छा। उसके बाद अब तुम्हें हम जो भी सुनाना है फिर सुनाएंगे। तो मेरा क्या बनेगा? क्या वो देंगे या नहीं, मुझे फिर कुछ करेंगे ऐसी?
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے کیس کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس نے انڈر پیراگراف 276 ADE ریفیوز کر دی تھی. آپ نے اپیل کی. اپیل آپ کی امیگریشن جج نے کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک الاؤ کی ہے کہ ہوم آفس دوبارہ آپ کا کیس ریکنسیڈر کرے. تو فی الحال تو پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو 2 ماہ میں 3 ماہ میں 6 ماہ میں ہوم آفس والے ڈیسیجن دیتے ہیں تو اگر تو وہ آپ کو اسٹے دیں گے تو آپ کو 2.5 سال کی 2.5 ایئرس کی ڈسکریشن ملے گی. اگر تو وہ ریفیوز کرتے ہیں تو وہ ایک دوبارہ ریفیوزل ایشو کریں گے اور وہاں پہ انڈر سیکشن 82 آپ کو اپیل کا دوبارہ رائٹ ہوگا. تو بہتر ابھی پیشنٹلی ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. عظیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں لندن سے. سر جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے اور وائف نے اپلائی کیا تھا مئی میں FLRO, تو انہوں نے ہمیں جون میں ریفیوز کر دیا اور ہم دونوں نے اپیل ڈال دی جون میں. تو مین وائل جو ہے اپیل کی ڈیٹ آنے سے پہلے مجھے 10 ایئرس پورے ہو گئے لیگلی. تو میں نے اپنی اپیل ودرا کر کے میں سوئچ کر گیا 10 ایئرس روٹ پہ اور میری وائف جو ہے وہ اپیل پہ ہی نہیں. تو میں آپ کا لاسٹ قرآن دیکھا تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپیل کنٹینیو کر کے جج سے ون اسٹاپ اسٹیٹمنٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی انڈیفینٹ دے دیں. تو آیا میں نے جو ہے وہ یہ صحیح کیا کہ میں اپنی اپیل ودرا کر کے میں جو ہوں وہ 10 ایئرس کے اس پہ چلا گیا ہوں, فیس پے کر کے میں نے اپلیکیشن کر دی ہے 12 اگست کو. اچھا, تو آیا میں نے مطلب صحیح کیا یا میں ایلیجیبل ہی نہیں تھا اس چیز کے لیے؟ کائنڈلی مجھے پلیز اس کو ڈیٹیل جان دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ نے بڑی غلطی کی ہے, حالانکہ آپ کو اپیل ودرا نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس میں قانون کیا ہے کہ اگر تو آپ کی اپلیکیشن ہی جو FLRO تھی وہی پینڈنگ رہتی اور مین وائل آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے تو پھر آپ ویریشن کے لیے اپلائی کر سکتے تھے. آپ سیٹ LR کا فارم فل کر کے ہوم آفس کو بھیج سکتے تھے, مگر آپ کے کیس میں ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی تھی. آپ کی اپیل چل رہی تھی, تو جب کسی کی اپیل چلے تو وہ کہ جو لیو ہوتی ہے وہ انڈر سیکشن 3C کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کو تو چاہیے یہی تھا کہ کورٹ میں جاتے اور وہاں پہ جج کو اپنا لائف ان دی UK ٹیسٹ بتاتے کہ ابھی آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے, تو جج آپ کی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک اپیل الاؤ کرتا, پھر میٹر دوبارہ ہوم آفس میں جاتا, وہاں پہ ہوم آفس والے آپ کا کیس لانگ ریزیڈنسی کے روٹ کے اندر کنسیڈر کرتے. تو بہرحال اب یہی ہے کہ اپنی وائف کی جو اپیل پینڈنگ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں اور آپ اپنے کیس کا ویٹ کریں. اگر تو کل کو ہوم آفس والے آپ کا کیس ریفیوز کر دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیں. مجھے ایکچولی ہیومن رائٹس کی بیس پر مجھے 2.5 سال کا ویزا ملا ہے. ٹھیک. تو اس پر انہوں نے لکھا ہوم آفس نے کہ مجھے نا پبلک فنڈ الاؤ نہیں ہے. جی. لیکن میرے 3 بچے ہیں. اچھا. بہت چھوٹے ہیں اور میں کام نہیں کر سکتی, لیکن میں اسٹل نہ کلیم کر رہی ہوں چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور چائلڈ بینیفٹ. تو یہ میری مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, نہیں اس پہ بالکل مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جولائی 2012 سے پہلے قانون یہ ہوتا تھا کہ اگر ہوم آفس والے کسی کو ڈسکریشن لیو گرانٹ کرتے ان کو الاؤ کرتے تھے کہ آپ انٹائٹل بینیفٹس کلیم کرنا آپ لے سکتے ہیں, مگر جولائی 2012 کے بعد جو رولز آئے ہیں اس کے مطابق وہ نہیں کہتے کہ ڈسکریشن لیو پہ اگر کوئی بندہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی قسم کا بینیفٹ لے یا اسٹیٹ کے اوپر برڈن بنے. تو ظاہر بات ہے جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گی وہاں پہ ہوم آفس والے پوچھیں گے کہ ادھر آپ اپنے بینیفٹس لے رہی ہیں نہیں لے رہی. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جس طرح جو چائلڈ ٹیکس, ہاں بالکل چائلڈ ٹیکس کریڈٹ نہیں لے سکتی کیونکہ وہ پبلک بینیفٹس کے اندر آتا ہے. تو نیکسٹ ایئر جب آپ اپنے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے یا پھر جب بھی آپ کی ایکسٹینشن ڈیو ہے تب ہوم آفس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے فوری طور پہ بینیفٹ اسٹاپ کریں, اپنے آپ کو خود اکوموڈیٹ اور مینٹین کریں, کیونکہ جب آپ نے پہلی اپلیکیشن جمع کرائی تھی ہیومن رائٹس کے اوپر تب آپ نے ہوم آفس کو سیٹسفائی کیا تھا کہ آپ کے پاس مینز آف انکم ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ اور مینٹین کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, میرے پیرنٹس کے 2 ایئر وزٹ ویزا ہے UK کا, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رول تو پتا ہے کہ ود ان 6 منتھ ان کو ایگزٹ کرنا چاہیے, مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایگزٹ کرے دوبارہ آ سکتے ہیں, یعنی 1 سال میں مطلب 7-8 مہینے رہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ان کیس ضرورت ہو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ہاں بالکل رہ سکتے ہیں. رول تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وزٹر ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا. 6 منتھ کے اندر اگر واپس چلا جاتا ہے پھر 1-2-3 ماہ کے بعد
واپس آ سکتا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. مگر آج کل ایئرپورٹ پہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ امیگریشن والے پوچھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو آپ یہاں پہ وزٹ کر کے گئے تھے, ابھی آپ دوبارہ کیوں آ رہے ہیں. تو اگر کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر ہی آنا چاہیے, ورنہ بہتر ہے کہ وہ 3 سے 4 ماہ 6 ماہ ویٹ کریں, اس کے بعد دوبارہ انٹری لیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی ادھر آیا تھا وزٹ پہ, اور اس کا میں نے کیس اپلائی کیا تھا یہاں پہ. اچھا. آرٹیکلیٹ کے تحت. تو ہوم آفس نے کچھ لیٹر پائے, وہ ہمیں بائی پوسٹ نہیں ملے. تو پھر انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا کہ آپ کا کیس ہم فنش کر رہے ہیں. تو ہم نے ان سے بولا کہ ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملے. اچھا. تو پھر انہوں نے ہمارے سولیسیٹر کو بولا کہ آپ دوبارہ ری اپلائی کریں. اور پھر جب ہم نے بھائی کا دوبارہ کیس اپلائی کیا تو انہوں نے میرے بھائی کی 2 فوٹو مانگی, اور ساتھ میں میری بھی 2 فوٹو مانگی. اور ابھی ہمیں 1 مہینہ ہو گیا کیس بھیجے ہوئے, ابھی تک انہوں نے کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی میرے بھائی کو آئے ہوئے 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو اس کا 1 مہینہ ہو گیا تھا ادھر آئے ہوئے وزٹ پہ. اچھا. اور یہ جو دوبارہ اپلیکیشن کی ہے یہ کون سی کی ہے؟ اپلیکیشن فارم آپ کو پتا ہے؟ جی آرٹیکل 8 کے تحت کی ہے, سیم وہی کی ہے جو پہلے کی تھی. اور ہوم آفس نے فی بھی چارج کی تھی ابھی دوبارہ؟ جی انہوں نے بولا کہ ابھی ہم جو پہلے والی فی تھی نا انہوں نے ریفنڈ کر دی تھی, اور ابھی دوبارہ انہوں نے فی بھی ہم سے دی ہے. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹ سے نکالی نہیں ہے انہوں نے. تقریباً مہینہ ہو گیا کیس بھیجے ہوئے, تو ابھی تک انہوں نے کوئی پیپر وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں بولا کہ پیپر. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, کیونکہ پہلے جو اپلیکیشن بھیجی تھی اس کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے ہوم آفس نے وہ اپلیکیشن انویلڈ کنسیڈر کی ہے اور آپ کو فی واپس بھیج دی ہے. اور ابھی دوبارہ آپ نے جو اپلیکیشن بھی بھیجی, اگر مہینہ ہو گیا ہے تو مہینے کے اندر فی بھی کٹ جانی چاہیے تھی, آپ کو ایکنالجمنٹ لیٹر بھی مل جانا چاہیے تھا. تو آپ تو مجھے لگتا ہے برٹش نیشنل ہیں, آپ کے فوٹوگرافز بنوانے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے وکیل کے پاس جائیں, ان کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یا پھر ہوم آفس کو فون کریں, وہ فون پہ بتا دیں گے کہ کون سی اپلیکیشن ابھی پینڈنگ ہے, اور پہلے جو اپلیکیشن انویلڈ ہو کے ہوم آفس نے ریجیکٹ کی ہے وہ کن گراؤنڈز کے اوپر کی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں یہاں اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں, جو میرا اپریل میں ایکسپائر ہو رہا ہے, اور میں نیکسٹ منتھ آئی ایم گیٹنگ میریڈ ٹو اے برٹش نیشنل ہے. تو میرا سوال تھا وہ جو انکم 18,600 شو کرنی ہے, کیونکہ وہ جاب نہیں کرتی, وہ بھی فل ٹائم ایجوکیشن میں ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, مجھے پچھلے 3 ایئر سے آئی ایم گیٹنگ سپورٹ فرام مائی پیرنٹس, یعنی میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کرتے ہیں انکم کے لیے, تو کیا میں وہ انکم شو کرا کے اسپاؤس ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. اب بنیادی قانون تو یہ ہے, جو فائنینشیل تھریش ہولڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کی انکم ملا کے 18,600 ہونی چاہیے, یا پھر آپ کی وائف کی انکم 18,600 ہونی چاہیے, یا پھر آپ کی انکم 18,600 ہونی چاہیے. اگر انکم نہیں ہے تو سیونگز کے اوپر بھی ریلائی کر سکتے ہیں, تو سیونگز یوزلی 62,500 چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ تھرڈ پارٹی سپورٹ نہیں لے سکتے ہوم آفس کے گائیڈنس کے مطابق, مگر ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر آپ اپلیکیشن ہوم آفس کو بھجوا سکتے ہیں, اور ساتھ میں وہاں پہ لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی وائف فل ٹائم ایجوکیشن میں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر تھے فل ٹائم, آپ کو پرمیشن نہیں تھی کام کرنے کی, آپ کے پیرنٹس آپ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, تو ہوم آفس والے آپ کا کیس آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر دیکھیں گے. ساتھ میں جو آلریڈی کورٹ سے ڈیسیجن آ گئے ہیں تو ان گراؤنڈز کے اوپر کیس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. کل کو اگر ہوم آفس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر بھی دیتے, اپیل پہ زیادہ اچھے چانسز ہوں گے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Yes, I had a question regarding spouse visa income requirement 18,600. Okay. Is this changing in March, April? What's the situation? And secondly, if you put in an application now, will it take a couple of months? But from where? If someone is applying from the UK or someone applying from Pakistan? Yes, from UK to Pakistan. UK. Thank you for your call. Well, at this stage, the financial requirement is 18,600. There is a case pending in Court of Appeal, and the hearing will hold in March, and then court will decide either the income will then be 13,500 or will it remain 18,600. And regarding the application process, usually if someone applies from the UK within 2 to 3 months, they will get the decision. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہاں ٹیئر 2 کے اوپر پاکستان سے آیا ہوں, آلموسٹ میرے 2 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو جب میں پاکستان سے آ رہا تھا تو میں نے پیئرسن سے انگلش کا ٹیسٹ کیا اور B2 کے ایکول ڈگری لی. تو میں یہاں جب آیا تو اس کے چند ماہ بعد جو ہے وہ پیئرسن نے کراچی جس سینٹر سے میں اپیئر ہوا تھا, اس سینٹر کو انہوں نے جناب والی ڈکلیئر کیا کہ یہاں سرٹن پیریڈ سے مطلب 2-3 پچھلے ماہ کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئے ہیں ان سب کے ٹیسٹ جو ہے ریووک کر لیے گئے ہیں. اور انہوں نے یہ ای میل بھی سب کو کی کہ جی ہم نے امبیسی کو بھی جو ہے وہ کیا ہے ای میل جو ہے وہ فارورڈ کر دی ہے. اچھا. تو میں تو یہاں تھا, باقی وہاں جو لوگ تھے ان کا تو مجھے نہیں پتا. مین وائل میں نے 1-2 سفر بھی کیے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, میں پاکستان آیا گیا ہوں, مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی. تو ابھی میں نے ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دینی ہے آفٹر فیو منتھ. سو مطلب ابھی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, سو وٹ شوڈ آئی ڈو, مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کو خود کچھ کرنے کی نہیں ضرورت, آپ کو جسٹ ویٹ کرنا ہے. اور جب یہ آپ کی ایکسٹینشن ڈیو ہوگی اس سے پہلے آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیجیے گا. کیونکہ یوزلی قانون کیا کہتا ہے, قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹائر 2 کے اوپر پاکستان سے آنا چاہتا ہے ان کو 70 پوائنٹس سکور کرنے پڑتے ہیں. جو 50 پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ایٹریبیوٹس کے ہوتے ہیں, 10 پوائنٹس مینٹیننس کے ہوتے ہیں, 10 پوائنٹس انگلش لینگویج کے ہوتے ہیں. تو آپ نے جب اپلائی کیا تھا آپ کو سارے پوائنٹس ملے تھے, اس ٹائم آپ کو 10 پوائنٹس انگلش کے ملے تھے اسی ایگزام کے اوپر جو آپ نے جمع کروایا تھا. تو نارمل جب ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو انگلش کے پوائنٹس دوبارہ سکور کرنے کی نہیں ضرورت ہوتی, آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں. تو ابھی مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ آرام سے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیں گے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پرابلم ہونے نہیں والا. اگر تو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بالکل ہوم آفس والے آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. اگر ان کو نیا ایگزام آپ سے چاہیے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی آپ ایک نیا ایگزام کر کے سرٹیفکیٹ جمع کرائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل بھائی, میں علی بول رہا ہوں برمنگھم سے. وعلیکم السلام. جی علی فرمائیں. بھائی جان میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میں ادھر اسٹوڈنٹ آیا تھا اور میں نے شادی کر دی ہے. پھر ٹھیک. تو میری بیوی برٹش ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی 4-5 منتھ کے بعد ڈیفینیٹ کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے. تو میری بیوی ورکنگ ٹیکس کریڈٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتی ہے, کیا اس کا کوئی افیکٹ ہوگا؟ ٹھیک. اور آپ خود آپ کام کرتے ہیں؟ جی میں فل ٹائم جاب کرتا ہوں, لیکن میری بیوی جاب نہیں کرتی. وہ پہلے کرتی تھی, اس نے ابھی جاب چھوڑ دی کیونکہ ہمارا چھوٹا بچہ ہو گیا نا. ٹھیک. تو وہ اس کی لک آفٹر کرتی ہے. ابھی میں فل ٹائم سے زیادہ جاب کرتا ہوں. تو پلیز آپ مجھے بتا دیں کہ ہم ورکنگ ٹیکس کریڈٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتے ہیں, اس کا کوئی افیکٹ پڑے گا ہمارے کام پہ؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ میرے اپنے حساب سے وائف کو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لینا نہیں چاہیے. تو بہرحال اگر مل رہا ہے تو وہ ایک دم سٹاپ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ خود بھی بینیفٹ آفس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ مائٹ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ نیکسٹ ایئر اپریل تک یا مئی تک وہ کنٹینیو رہے گا. تو کیونکہ آپ خود کام کرتے ہیں, آپ کی انکم ہے, تو آپ انڈیفینٹ کے لیے جب اپلائی کریں گے اپنی 6 منتھس کی پے سلپس لگا دیجئے گا, اپنی 2 سال کی بینک اسٹیٹمنٹس لگا دیں, ساتھ میں بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ لگا دیں, تو مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا. انڈیفینٹ آپ کو مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, میں ٹیئر 4 کا ادھر اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. تو میری فرینڈ میرے ساتھ رہ رہی ہے, تو وہ یورپ سے ہے, وہ میرے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک. تو ہم جو ہے نا 8 منتھ سے رہ رہے ہیں, تو اس کا ڈائیورس کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک. تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ ہم ہے کوئی ایسا لا کہ ہم ادھر شادی کر سکتے ہیں ابھی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ویزا کب ختم ہو رہا ہے؟ میرا ویزا میرا کیس ادھر گیا ہوا ہے. اور وہ کون سا گیا ہے؟ ایکسٹینشن کے لیے؟ ایکسٹینشن کے لیے میرا جو ہے نا, مجھے یو کے بی ایس لیٹر آیا تھا کہ آپ کا کالج بند ہے, 60 days کا لیٹر آیا. اب میں نے نیا بھیجا ہوا ہے 1 دسمبر کو. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس سٹیج پہ تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک آپ کو ویزا لگ کے نہیں آتا, کیونکہ آپ کا پاسپورٹ ہوم آفس کے پاس ہے. پاسپورٹ کے بغیر ویسے ہی آپ شادی رجسٹر نہیں کرا سکتے, کافی مشکلات کا سامنا ہوگا. ساتھ میں آپ کی وائف کی بھی ڈائیورس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب تک ڈائیورس نہیں ہوتی تب تک بہلا وہ بھی شادی نہیں رجسٹر کر سکتی. تو بہتر ہے ابھی آپ اپنے ویزے کا ویٹ کریں, وائف کی ڈائیورس کا ویٹ کریں. جب یہ دونوں چیزیں ریزالو ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ شادی کر کے یورپین بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر سری اکال جی. جی سر سری اکال. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2012 ਚ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ. 2014 ਅਗਸਤ ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਨੂੰ. ਠੀਕ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ. ਅੱਛਾ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਓਵਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਲੋਕਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੇਰਾ डिसीजन दवांगे, तेन परमानेंट रेजिडेंस कार्ड कर लांगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप टोटल रॉन्ग ट्रैक पे चले गए, क्योंकि आपकी वाइफ ब्रिटिश है, आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, तो आपको चाहिए था यहाँ पे जो डोमेस्टिक लॉ है उसके अंदर एप्लीकेशन जमा कराते, होम ऑफिस को 578 फी पे करते, FLRO भिजवाते, तो अभी तक आपको स्टे मिल जाता, डिस्क्रिशनली मिल जाती, बात ही खत्म होती। तो आप यूरोपियन के चक्कर में पड़ गए, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है यूजली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ज़्यादा तक कानूनी तौर पे अभी आप काम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन्होंने रिपोर्टिंग पे लगाया है। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर दिखाएं। तो या तो फ्रेश एप्लीकेशन भेज दें, यहाँ पे जो डोमेस्टिक रूल है, डोमेस्टिक लॉ है, डिस्क्रिप्शन लीव की बेसिस के ऊपर अप्लाई करें, और जो यूरोपियन है उसको साथ पे चलने दें, क्योंकि यूरोपियन बेसिस के ऊपर एकदम आपको आउटकम नहीं मिलेगी, कल को वो केस आपका रिफ्यूज भी कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर इंतजार करें, हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, कलीम बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी फरमाए। मलिक साहब, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ आई थी स्पाउस वीजे पे, 27 मंथ का स्पाउस वीजा था। ठीक। तो 8 अगस्त से लेकर अगले साल 8 अगस्त तक 2 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक। तो क्या मुझे 27 मंथ गुजार के आगे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, या कि 2 साल में यानी 24 महीने के बाद अप्लाई करना चाहिए? ठीक। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वो काम तो नहीं करती, तो बैंक स्टेटमेंट मैं अपनी मेंटेन करूंगा या उनके अकाउंट में भी कुछ पैसे होना जरूरी है? प्लीज इसका जवाब दीजिएगा जी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी वाइफ को क्योंकि 8 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, तो उससे 28 डेज पहले वो अप्लाई कर सकती है। इसका मतलब है जुलाई 2014 में वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई हो जाती है। टोटल 27 मंथ्स तक वेट करने की नहीं ज़रूरत। तो जहाँ तक फाइनेंशियल का ताल्लुक है, तो इसमें बुनियादी तौर पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी पे स्लिप चाहिए होंगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी, और जो वाइफ का बैंक अकाउंट है उसमें थोड़े बहुत पैसे हो जाएं तो अच्छी बात है, मगर बुनियादी तौर पे होम ऑफिस को उनकी बैंक स्टेटमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, जिससे ये सेटिस्फाई हो पाए कि आप दोनों एक ही एड्रेस पे साथ रहते रहे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मैंने आपसे पूछना था जी, मेरा वीजा इस 12 तारीख को एक्सपायर हो रहा था ना जी। अच्छा। तो इंडेफिनिट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो यहाँ की ब्रिटिश सिटीजन है। ठीक। मेरा 12 तारीख को वीजा एक्सपायर हो रहा था, मेरे से वो लाइफ इन द यूके टेस्ट फेल हो गया था। ठीक। तो मैंने वापस उसको रीबुक करा के उनको एक कवरिंग लेटर साथ लिख दिया था कि मेरा इस ट्यूसडे वाले दिन वापस रीबुक्ड है ना। ठीक। तो वो मैं कवरिंग लेटर लगा दिया था कि इस ट्यूसडे को जैसे ही मैं पास करूंगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक। जैसे ही मैंने उनको भेजा है केस, उन्होंने स्ट्रेट अवे वीजा फीस निकालने की कोशिश की, जो वीजा फीस नहीं निकल सकी। अच्छा। उसी दिन, क्योंकि 12 को मेरा वीजा एक्सपायर था, 11 को उनको मेरा पासपोर्ट मिला है। अच्छा। और उन्होंने उसी वक्त ट्राई किया स्ट्रेट अवे, तो वो वीजा फीस भी मेरी रिफ्यूज होगी। उन्होंने मुझे आज पासपोर्ट वापस भेज दिया, सारा केस वापस भेज दिया। ठीक। तो मैं अब वापस, आज कल तो संडे है, तो मंडे को मैं वापस उनको भेजूंगा, तो वो मुझे क्या आप रिफ्यूज करके भेज देंगे? और आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट अभी हो गया है? नहीं, वो ट्यूसडे को मेरा है ना जी। अच्छा, ट्यूसडे को। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको चाहिए था, मेक श्योर करना चाहिए था कि पैसे आपके अकाउंट में मौजूद रहते।
تو بہرحال ابھی یہی ہے کہ ٹیوزڈے کو اپنا انگلش لائف ان دی یو کے ٹیسٹ دیں, ہوپ فلی آپ سے ہو جائے گا. جیسے ہو جاتا ہے تو ہوم آفس کو ایک اپلیکیشن دوبارہ بھیجیں, اور جب بھیجیں گے تو ایک کورنگ لیٹر میں لکھ دیجیے گا کہ آپ کی پیمنٹ ڈکلائن ہو گئی تھی, مگر آپ ود ان 28 days آپ ہوم آفس میں دوبارہ اپلیکیشن جمع کرا رہے ہیں. تو پھر مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہونا چاہیے. اگر تو ہوم آفس اپلیکیشن اس گراؤنڈز پہ آپ کی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آن دا ڈیٹ آف اپلیکیشن آپ کے پاس کوئی ویزا ویلڈ نہیں تھا, آپ اوور اسٹے تھے, تو اس کو پھر آپ آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے. اور میں اور میرے ہسبینڈ یہاں 6 سال سے ہے, اور ہم کو انڈیفینیٹلی لیو ٹو ریمینز ملا ہوا ہے. اچھا. اور میری بیٹی انڈیا میں ہے, اور اس کو ہم اگر بلانا چاہے تو ابھی کون سا ویزا پہ بلا سکتے ہیں؟ وہ اوور دا 30 years old ہے. اچھا. اور انمیرڈ ہے, تو ہم کنفیوز ہے. اور اس نے اسٹڈی کیا آلریڈی, فزیو تھراپسٹ ہے. اس نے IELTS دیا تھا, اس میں 5.5 بینڈ آئے تھے. ابھی واپس ٹرائی کر رہی ہے انشاءاللہ. ابھی پتہ نہیں کیا کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کے کال کا شکریہ. بالکل, اب بیٹی کو آپ اپنے ڈیپینڈنٹ کی بیسس پہ نہیں بلا سکتے کیونکہ ان کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو بہرحال ابھی ان کے پاس 2 آپشن ہے. اگر تو وہ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتی ہیں آپ کو, تو وہاں سے ایز اے فیملی وزٹر اپلائی کر سکتی ہیں, یا پھر اگر وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو پھر اسٹوڈنٹ بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, یہ میں پوچھنا تھا, میں اپنے پیرنٹس کو یہاں بلانا چاہتا ہوں وزٹ کے لیے. ٹھیک. تو میرے والد صاحب کی جو ایج ہے وہ تو 65 سے زیادہ ہے. والدہ کی ایج جو ہے وہ 58 ہے, تقریباً 57 58. ٹھیک. تو کیا ان کا ایزیلی لگ جائے گا وزٹ ویزا یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا ان دونوں کی اپلیکیشن جوائنٹ اپلیکیشن ہوگی یا سیپریٹ 2 اپلیکیشن ڈالنی پڑیں گی؟ 2 الگ الگ, مطلب ان کی ساری ڈاکومنٹیشن الگ الگ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جو پیرنٹس کی اپلیکیشن ہوگی وہ اپلیکیشن فارم تو سیپریٹ فل کرنا پڑے گا, مگر وہ جوائنٹ اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے. اپلیکیشن بھی دونوں ساتھ جمع کرائیں گے, اور ڈیسیجن بھی دونوں کی اپلیکیشن کے اوپر ساتھ ہوگا. تو بنیادی طور پہ ویزا ان کو مل جانا چاہیے. اب آپ ان کو یہاں سے اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے ایک اسپانسرشپ لیٹر, اپنی کوئی 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ, 6 ماہ کی پے سلپس یا کام کا ایویڈنس, ساتھ میں اگر مکان آپ کا اپنا ہے تو مکان کی لینڈ رجسٹری, یا پھر اگر کرائے پہ ہے تو ٹیننسی ایگریمنٹ بھجوا دیجیے گا. تو وہاں سے وہ مینشن کر دیں کہ بھئی یہاں پہ اپنی فیملی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی 3 to 4 weeks, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو 6 ماہ کا ویزا مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں ورک پرمٹ پہ یہاں آیا تھا, تو میں نے اب انڈیفینیٹ اپلائی کیا, مجھے 6 مہینے ہو گئے. ٹھیک. تو ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا. اور دوسرا یہ کہ مجھے اس 8 دسمبر کو مجھے 10 سال لیگل ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو کیا میں اب اپنا بزنس کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اپنا بزنس تو ابھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ 10 سال تو آپ کو ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی بزنس کی پرمیشن مل گئی ہے. تو یوزلی جو ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں ان کا بزنس الاؤ نہیں ہوتا. تو فی الحال تو آپ اپنے اپلیکیشن کے ڈیسیجن کا ویٹ کریں. کل کو آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, ہاں اس کے بعد آپ بزنس کرنا چاہیں, یا پھر اگر آپ کی انکم کم ہو, کوئی گورنمنٹ سے سپورٹ لینا چاہیں, یا پھر کسی کو اور کمپنی میں کام کرنا چاہیں, کر سکتے ہیں. مگر پیشنٹلی ویٹ کریں. مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے کوئی 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہو جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عادل صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں 2008 میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ. اچھا. اور 2010 میں میں نے یورپین لڑکی ہے اسے شادی کی, اور میرا نومبر 2010 میں ویزا لگا تھا. ٹھیک ہے. ابھی مجھے پورے 3 سال ہو گئے ہیں, 2013 نومبر کو پورے 3 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی. ٹھیک. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوئی تھی کہ چند دن پہلے کچھ جو ہے نا کوئی مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اریسٹ ہو گیا تھا, اور ابھی میں بیل پہ ہوں. ٹھیک. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں جو ہے نا انڈیپینڈنٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, تو کیا وہ جو مسئلہ ہوا ہے وہ افیکٹ کرے گا اس پہ؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ڈیورس لینی پڑے گی. تو ڈیورس لیتے لیتے کوئی 3 سے 4 ماہ تو لگ جائیں گے. ڈیورس کے بعد پھر آپ انڈر ریگولیشن 10 آپ اپنے ریٹینز اپلیکیشن آفس میں بھیج سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کو بھی کوئی 4 سے 5 ماہ لگ جائیں گے.
तो उतने में ये जो आपका क्रिमिनल मैटर है इसके ऊपर डिसीजन वगैरह हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे अगर आपको कन्विक्शन भी होती है उसका आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर या फिर जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार। मैंने एंटरप्रेन्योर वीजे पे आया था दुबई से। ठीक। 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट किया था 2011 में सितंबर में। ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिजनेस हमने इन्वेस्ट किए थे। एक था हमने ली थी रेस्टोरेंट और एक ली थी हमने शॉप। तो रेस्टोरेंट में हमें लॉस हो गया था और अभी चल रहा है वैसे एक्टिव है कंपनी। अच्छा। और जो शॉप है उसके फर्स्ट ईयर में लॉस था, सेकंड ईयर में प्रॉफिट है। तो हमारी एक्सटेंशन है नेक्स्ट ईयर सितंबर में। ठीक। तो उसके बीच में जो अब कोई उसके बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जो बिजनेस में लॉस थे पहले? ठीक। और मुझे बताएं कि आपने 2 बंदों को भी काम पे रखा है ब्रिटिश? हाँ जी 2 बंदे ब्रिटिश थे, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में 30 आवर्स पे चल रहे हैं अभी। चल रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी एक्सटेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। बुनियादी तौर पे कानून यह है कि आपको 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने हैं। इधर आगे बिजनेस आपका चले या ना चले वो तो बेशुमार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो होम ऑफिस में जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो बुनियादी तौर पे आपको 2 ही चीज़ें उनको सेटिस्फाई करनी है। एक तो ये कि आपने 2 लाख इधर इन्वेस्ट कर दिया है और दूसरा ये कि आपने 1 साल तक 2 ब्रिटिश वर्कर्स को यहाँ पे काम दिया है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई मैं अली बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। 2 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट से। जी। एक तो मुझे डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट हुई थी 2012 को मार्च में। ठीक। और फॉर द टाइम उस वक्त मेरी वाइफ काम नहीं कर रही थी, वो इनकैपेसिटी बेनिफिट ले रही थी और अभी भी ले रही है सारे बेनिफिट। ठीक। और मेरी कोई जॉब वगैरह नहीं थी। पिछले 6 माह से मैं भी बेनिफिट्स पे आ गया हूँ। लेकिन मेरी अब कोई जॉब हो गई है क्रिसमस बेस पे और आई होप कि ये परमानेंट रहेगी। तो मैं ये खत्म कर दूंगा 1-2 मंथ तक। क्या मेरा इसका कोई असर पड़ेगा एक्सटेंशन पे? मेरी एक्सटेंशन है 2015 के मार्च में। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने रजिस्टर मैरिज की थी 2011 में। ठीक। तो जैसे मेरे 4 या 5 साल रजिस्टर मैरिज के पूरे हो जाएंगे तो क्या मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे दोबारा एक्सटेंशन ही अप्लाई करना पड़ेगी? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर तो आपको जो वीजा था वो ओल्ड रूल्स में 3 साल का मिला है तो फिर तो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, आपका एक्सटेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तो आपको न्यू रूल्स के ऊपर 2.5 ईयर्स का वीजा मिला है तो फिर मेरा मशवरा यही है कि फौरी तौर से काम शुरू कर दें और बेनिफिट्स स्टॉप कर दें। तो जहाँ तक आपके एक्सटेंशन का ताल्लुक है तो नहीं जी, आपको इंडेफिनेट एकदम नहीं मिलेगा। अगर पुराने रूल्स में आपको स्टे मिला है तो फिर आपको 6 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर न्यू में मिला है तो फिलहाल कानून 10 ईयर्स का है कि 10 साल तक आपको एक्सटेंशंस करानी ही पड़ेंगी। तो क्योंकि कानून गवर्नमेंट आए दिन चेंज होती रहती है तो अब 2015 में पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है और साथ में ये पता चलेगा कि रूल क्या है या फिर सेम रखते हैं या फिर वो थोड़ा इसको चेंज करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल जी ठीक ठाक। हमारी एक फैमिली पाकिस्तान से आई थी, उन्होंने रिलीजन बेस पे असाइलम किया था यहाँ पे। ठीक है। और उनका बेटा था जो उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था और उनका बेटा यहाँ पे स्टूडेंट था। ठीक। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी जब वो फर्स्ट टाइम भी आए और ये सेकंड टाइम आए हैं। तो अच्छा। वहाँ पर उनके जो अब्बू थे वो मिसप्लेस हुए इसी वजह से क्योंकि रिलीजन बेस पे प्रॉब्लम थी। ठीक। तो उन्होंने यहाँ पे असाइलम कर दिया। ठीक। बेटा यहाँ पे उनका स्टूडेंट था और असाइलम करने के बाद उन्होंने भी सिस्टम होता है वो कर दिया, लेकिन आफ्टर 3 वीक उन्होंने रिफ्यूजल भेज दिया। ठीक। और कोर्ट में केस है और जो बेटे का उनका जवाब नहीं आया उनके बेटे का। और बेटे ने भी असाइलम क्लेम किया था? जी जी ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर तो उनका केस अभी कोर्ट में है तो वेट करें, थोड़े अरसे से में कोर्ट से हियरिंग डेट आएगी, वहाँ पे जज सारा केस सुनेगा। तो जहाँ तक बेटे का केस का ताल्लुक है तो अभी तक डिसीजन हो जाना चाहिए था। बेहतर है कि आप अपने वकील के पास जाए, उसको कहें कि वो माफी को रिमाइंडर भेजे। तो बेटे का भी मुझे लगता है वो केस रिफ्यूज कर देंगे और उसके भी अपील कोर्ट में कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मैं नोटी गांव से बोल रही हूँ। मुझे पूछना है, मेरे बच्चे दोनों डच हैं, बेटा और बेटी। मैंने उन दोनों की शादी पाकिस्तान करवा के आई हूँ। अच्छा। तो
آیا ہمیں کیا ہوگا یہاں پہ, کیا سسٹم ہے, ہمیں سیم برٹش کا کرنا پڑے گا فالو یا کہ ہمارا کچھ سیپریٹ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ آپ کے بچے یورپین نیشنل ہیں تو سیپریٹ ہے, اور جو یورپین ریگولیشن ہے اس میں کافی آسانی ہے ایز کمپیئر ٹو برٹش. تو ایک تو یہ کہ ان کو 18,600 والی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی. دوسرا یہ کہ وہاں سے جب اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو وہاں سے فی بھی کوئی نہیں وہ چارج کرتے ہیں برٹش ہائی کمیشن والے. تو بنیادی طور پہ یہاں سے آپ کے بچوں کو اپنی پے سلپس, بینک اسٹیٹمنٹس, مکان کا ایویڈنس اور پھر ساتھ میں میرج سرٹیفکیٹ لگا کے پاکستان اپلیکیشن جمع کرا دیں. اگر تو ان کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہیں تو ان کو پہلے 6 ماہ کا ریزیڈنس پرمٹ ملے گا. 6 ماہ میں ان کو ادھر آنا پڑے گا. 6 ماہ کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہو کے 5 سال کا ہوگا, اور 5 سال کے بعد ان کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کچھ کوشچن ہے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ڈی ایل لیوز کیا ہوتی ہیں, ٹھیک, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ڈی ایل لیوز کو آبٹین کرنے کے لیے واٹ سرکمسٹانسز یو گاٹ ٹو ہیو, ٹھیک, اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈی ایل لیو مل جاتی ہے تو لانگ ریزیڈنس میں وہ کور ہو جاتی ہے, کیا وہ شامل ہوتی ہے, اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے؟ سپوز اگر میرے کوئی 8 منتھ رہ گئے ہیں لانگ ریزیڈنس میں یا 9 منتھ رہ گئے ہیں اور مجھے ڈی ایل لیو مل جاتی ہے تو کیا وہ لانگ ریزیڈنس کی کوالیفائنگ پیریڈ کو کور کرتی ہے؟ اور میرا چوتھا کوشچن یہ ہے کیا وہ جیسے میرا ایک کڈ ہے, I've got one son, he has been here for 4.5 years, کیا اس کے اوپر مجھے ڈی ایل لیو مل سکتی ہے؟ برائے مہربانی ذرا پلیز ان سوالوں کے جواب دے دیجیے. تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بیسیکلی ڈسکرپشن لیو ہوتی ہے اور یہ ہوم آفس کی اپنی ڈسکرپشن ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیس کی سرکمسٹانسز کے اوپر. بعض اوقات اگر بچوں کو ادھر 6 سال 7 سال ہو جائیں تو مسئلہ ڈسکرپشن لیو گرانٹ کرتے ہیں. بعض اوقات اگر کسی کو رہتے ہوئے ادھر زیادہ عرصہ ہو جائے ان کو مل سکتی ہے. بعض اوقات کوئی میڈیکل سرکمسٹانسز ہوں, بعض اوقات کسی نے کوئی پرائیویٹ فیملی لائف اسٹیبلش کی ہو, بعض اوقات بچوں کے رائٹس ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کیس کے گراؤنڈز کے اوپر. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ رہتے کوئی 8-9 سال ہو گئے اور بچہ آپ کا یہاں پہ ہے اور فردر آپ کسی انڈر امیگریشن کیٹیگری ایکسٹینشن کرا نہیں سکتے یا مشکل ہے, تو بالکل آپ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر ڈسکرپشن لیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر کل کو آپ کو وہ دے دیتے ہیں اور مین ویل آپ کے 10 سال بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ کے لیے بھی اپلائی کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ملک صاحب السلام علیکم. میں سیف اللہ بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے وہ 6 ماہ ہو گیا, میں نے اسائلم اپلائی کیا تھا اور میرا انٹرویو وغیرہ بھی ہو گیا, لیکن میرا ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا یہاں, ٹھیک, اور جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس بھی ادھر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اسائلم کیا تھا. اچھا, اور ان کا اسائلم میری مدر تھی, میرے فادر تھے اور ساتھ میری سسٹر تھی. اچھا, اور سسٹر جو تھی اس وقت انڈر 18 تھی, بعد میں وہ جو ہے نا اسائلم کے بعد وہ اوور 18 ہوگی. ٹھیک, تو ابھی ان کا یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کا جو اسائلم تھا اس کو 2.5 سال ہو گئے ہوئے ہیں, ان کا انٹرویو ہوا ہے اور نیس سپورٹ پہ بھی ہیں. اچھا, اور لیکن ان کا جو مین انٹرویو کا ریزلٹ ہے انہوں نے ابھی تک اس کو نہیں کوئی ریزلٹ یس یا نو نہیں کیا. ٹھیک, حالانکہ کافی ریمائنڈرز بھی دیے ہیں, لیکن ہوم آفس سے نہ تو ان کے ریزلٹ کا کوئی ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہے, اور میرا بھی جو ہے نا 6 ماہ ہو گئے ہیں, مجھے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا ہے. اچھا, تو ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, وہ ان کا جو اس انتظار میں, تو سوال یہ کہ کیا اور وہ کتنا انتظار کریں ہم, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, پلیز ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر بتائیں, انٹرویو کا ریکارڈ بتائیں, ان سے اوپینین لیں کہ آپ کے کیس کے کتنے % چانسز ہیں. تو اگر تو آپ کے کیس کے کچھ 70% چانسز ہیں کہ آپ کو اسائلم مل جائے گا, ریفیوجی اسٹیٹس مل جائے گا, تو پھر تو فوری طور پہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کریں کہ ہوم آفس والے اپنی پاورز ایبیوز کر رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس کے کیس کے اوپر ان کو 6 ماہ کے اندر ڈیسیجن دینا چاہیے تھا. 6 ماہ کے بجائے 2.5 سال ہو گیا, ابھی تک انہوں نے ڈیسیجن نہیں دیا. تو ہائی کورٹ میں جاتے تو وہاں سے پھر وہ فوری طور پہ آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی مادم, مسٹر شکیل مادم, and I want to ask you a question. Like there's a law, I'd like to call my wife over.
Okay. And I don't know the salary, how much you have to be salary, like before it was 18,600. Tell me how much is now. Okay. I know they changed the law. I can't find on the internet and I can't find nobody. Okay. Thank you for your call. Well, still the law is 18,600. Of course, there was a decision from the High Court on 5th of July. In that, the High Court mentioned that the income needs to be 13,500, but Home Office appealed against it in Court of Appeal, and the next date in March there will be a hearing listed for the same matter. But at this stage, until March 2014, the rule is, the law is 18,600. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरे दो सवाल हैं. एक तो ये है कि मुझे अभी 10 इयर्स होने वाले हैं फैब के अंदर. अच्छा. और मैं अभी Tier 1 कैटेगरी के अंदर हूँ और मेरे Tier 1 कैटेगरी कंप्लीट होने वाली है अक्टूबर में. ठीक. तो मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया था इधर 2011 में, जनवरी 2011 में. ठीक. और उनको जो है फैब में, इस साल फैब में पाकिस्तान जाना पड़ा कोई 5 से 6 महीने के लिए, तो वो उनका ब्रेक आया है. लेकिन 2 साल वो रह चुकी हैं. तो उनके बेस्ट मेरे लिए क्या होगा जब मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा? ठीक. अगर मैं 10 इयर्स पे करता हूँ तो वो तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. ठीक है. आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल आपको चाहिए कि अक्टूबर तक वेट करें. अक्टूबर में इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें अपनी Tier 1 की बेसिस के ऊपर. वहाँ पे आपकी वाइफ को भी इंडेफिनेट साथ मिल जाएगा. अगर आप फरवरी में अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम वाइफ का होगा कि वाइफ को फर्दर यहाँ पे 5 साल तक रहना पड़ेगा और उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे इंडेफिनेट के लिए. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैंने पहले भी कॉल की थी इन द बिगनिंग. वो Tier 2 के जो सर्टिफिकेट रिवोक हो चुके थे उस सिलसिले में आपके जहन में होगा मेरा सर्टिफिकेट भी रिवोक वालों में है. मैं ये पूछ रहा था कि जब एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए दूंगा तो आया क्या ये फ्रॉड के उसमें तो नहीं आएगा कि हमें पहले जो सर्टिफिकेट दिया था और पियर्सन वालों ने वहाँ कहा कि रिवोक हो चुके हैं, इस केस में तो मुझे नहीं रखेंगे. और अगर इन केस अल्लाह न करे अगर कोई केस जो है वो डिनाई हो जाता है देन फर्दर व्हाट कुड आई डू, मतलब नहीं. ठीक है. आपके कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया था कि बुनियादी तौर पे जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे 10 पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं. तो बहरहाल आप अप्लाई करते हैं, अगर होमस वाले को चेक करते हैं या उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो फिर आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका पुराना जो एग्जाम था या इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट था वो रिवोक हो गया, आप हमें न्याज जमा कराएं. आप न्याज जमा कराएंगे, उधर अगर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी. अगर तो होमस वाले एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं तो उधर आपको अपील का राइट होता है, आप अपील करके कोर्ट में जा सकते हैं. मगर मुझे नजर नहीं आती कि वो किस ग्राउंड्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करेंगे. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मेरा नाम शौकत है, मैं मांझी से बोल रहा हूँ. जी फरमाए. ये इस साल में मैंने अपने बेटे को पाकिस्तान जाकर उसकी शादी की थी. ठीक है. और यहाँ आप वापस आकर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सभी पेपर भेज दिए उनको. अच्छा. 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, जारी के थ्रू पेपर जमा करवाए थे. अच्छा. उनको ईमेल भी भेज चुके हैं, इस्लामाबाद भी ईमेल भेजी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया. 5 महीने हो गए तो हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा. अच्छा. तो ये कितना टाइम लगता है नॉर्मली पेपर जमा कराने के बाद? ठीक है. आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल ये डिपेंड करता है केस के ऊपर. अब मोस्टली जो केसेस होते हैं वो 6 माह के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं. तो क्योंकि अभी 5 माह हुए, मेरा ये मशवरा कि 1 माह तक वेट करें. अगर 1 माह के बाद भी जवाब नहीं आता तो फिर बेहतर है या तो अपने लोकल MP के पास जाएं या फिर किसी वकील के पास जाएं और वो होम ऑफिस को रिमाइंडर लिखे या फिर MP होम ऑफिस को चिट्ठी लिखे ब्रिटिश हाई कमीशन को पाकिस्तान में, वहाँ से फिर कोई जल्दी जवाब आने के इम्कान मिलेंगे. तो फिलहाल 1 महीना और वेट कीजिएगा. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी फरमाए. हेलो. जी मेरे हस्बैंड आए थे 2000 में. ठीक. तो उनका वीजा 5 साल का था और अभी खत्म हो गया है. अच्छा. तो 2007 में उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और अभी तक वीजा नहीं आया.
अच्छा, तो वो आए किस ग्राउंड के ऊपर थे? 5 साल का वीजा उनको वर्क परमिट मिला था या क्या? नहीं, वो अफगानिस्तान से आए थे तो उन्होंने असाइलम किया था, तब जाके असाइलम किया था। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल उनको उस टाइम एक्सेप्शनल लीव मिली होगी जो कि बेशुमार लोगों को मिल जाती थी। तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन की, तो अभी लेगेसी के अंदर वो मौसूल उनका केस कंसीडर कर रहे हैं। बेहतर है कि वो मौस को रिमाइंडर लिखें, किसी अच्छे से वकील के पास जाए। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं आता तो फिर इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, वहां से जल्दी जवाब आने के इम्कान है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਡੈਥਸ ਵਾਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜੁਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਨਾ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ? ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, अभी आपके केस काफी खराब हो चुका है, तो बहरहाल वो जो चिट्ठी भेजी थी उसका तो कोई लीगल वैल्यू नहीं, उसका तो जिंदगी सारी आपको जवाब नहीं आएगा। तो जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक है, वीज़ा आपका कैंसिल हो गया, कर्टेल हो गया, आप साइन पे जा रहे हैं, टेक्निकली अभी आप ओवर स्टे हैं, तो स्टूडेंट बेसिस के ऊपर अभी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, बिजनेस वीज़े के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टेटस अभी कोई लीगल नहीं है। तो बहरहाल अभी फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, देखें अगर कोई ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर कोई ग्राउंड बनता है उसके अंदर एप्लीकेशन भेज दें। अगर आप एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे तो मसले आपके बच्चे का ट्रैवल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिस दिन तैयार हो गया उस दिन वो आपको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।